السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا فمن يهد اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ یا رب العالمین۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، آمین یا رب العالمین۔ جی، تو آیت نمبر 83 ہماری الحمدللہ چل رہی تھی اور 2 پارٹ ہو گئے تھے ہمارے، اور اس میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے، یعنی کہ اس وقت کے اہل کتاب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے، ان سے اللہ تعالیٰ نے ایک عہد کی بات کی، اور یہ عہد نہ صرف ان سے بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم تمام سے، یعنی کہ مسلمان امت سے بھی لیا ہوا ہے، اور اسی لیے یہ جو عہد کے پوائنٹس ہیں یہ ہمارے لیے بھی ایکولی امپورٹنٹ ہے، برابر ہی ہمارے لیے اہمیت کے حامل ہیں، کیونکہ یہی سارے ڈیمانڈس، یہی سارے مطالبے اللہ تعالیٰ نے ہم سے بھی کیے ہوئے ہیں، جس کے بارے میں قرآن کی بہت ساری آیتیں گواہی دیتی ہیں، اور میں نے آپ کو ریفرنس بھی بتائے تھے کہ بہت ساری آیتیں قرآن میں آتی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اپنی توحید کی بات کرتے ہیں کہ تم جو ہے اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرو، اور پھر اللہ تعالیٰ ساتھ ہی جو ہمارے اوپر دوسرا حق بنتا ہے دنیا میں آنے کے بعد، سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، اس کے بعد ہمارے والدین کا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کیا ہے، ہمیں دنیا میں لانے کا ذریعہ بنایا ہے۔ تو والدین کے ساتھ ہمیں کس طرح سے رہنا ہے، اور احسان کی روش اختیار کرنی ہے، اور احسان اردو والا احسان نہیں بلکہ عربی والا احسان، ٹھیک ہے؟ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ وہ اردو میں احسان کا میننگ نگیٹیوٹی میں چلا جاتا ہے، اور احسان عربی میں بہت پازیٹیو، ٹھیک ہے، سپر پازیٹیو میں آتا ہے۔ اب اس سے آگے کی آیت انشاءاللہ تعالی ہم کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے آپ طلحہ آپ اس پوری آیت کا ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کر لیجئے، ٹھیک ہے؟ آواز آ رہی میری؟ جی آ رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ۔ اور اذ جب، اور یاد کرو جب، اخذ لیا نہ ہم نے، میثاق پکا وعدہ، بنی بیٹوں سے، اسرائیل کے، لا نہیں، تعبدون تم عبادت کرو گے، الا سوائے، اللہ کے، اور بھی ساتھ، الوالدین والدین کے، احسان کرو گے، اور ذی والوں، القربہ قریب، ذی القربہ قریب والوں کے، اور الیتامہ یتیموں کے، اور مسکینوں کے۔ اس کی نیکسٹ بھی کروں؟ جی 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 پوری آیت کر نیکسٹ لیجیے۔ کروں؟ جی جی پوری آیت۔ اور
قالو تم سب کہو لیے الناسی لوگوں کے حسنن اچھی بات اور اقیمو تم قائم کرو الصلاۃ نماز اور آتو تم ادا کرو الزکات زکات ثم پھر تولی پھر گئے تم سب الا سوائے قلیلاً تھوڑے سے من سے تم سب منکم تم میں سے اور انتم تم سب معرضون اعراض کرنے والے ہو. میم اس میں ناؤن ہے، عین را اور ضاد اس کا روٹ ورڈ ہے، واو نون جمع ہے. ماشاء جزاک اللہ اللہ خیر. ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک. جی تو آیت نمبر 83 کے دو کلوز، یعنی کہ دو جو اللہ تعالیٰ نے آرٹیکلز دیے ہمیں کہ سب سے پہلے تمہارے اوپر کس کا حق ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا. دوسرا حق تمہارے اوپر تمہارے والدین کا. اب تیسری بات چل رہی ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ذی القربہ، قریب والوں کے اور یتیموں کے اور مسکینوں کے. کیا کریں ان کے ساتھ؟ ٹھیک ہے، یہاں پر یہ مینشن نہیں کیا گیا کہ یہاں ان کے ساتھ کیا کیا جائے، لیکن اس کا کنیکشن احسان سے ہی ہے. ٹھیک ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ اپنے ماں باپ سے بھی اچھے سے پیش آؤ، اور بھائی بہن سے بھی اچھے سے پیش آؤ، اور غریبوں سے بھی، یتیموں سے بھی. ٹھیک ہے، تو بار بار اچھے سے پیش آؤ، اچھے سے پیش آؤ ہم نہیں کہتے، بس ایک بار کہہ کر اور باقی سارے لوگوں کو انکلوڈ کر لیتے ہیں. تو کیا ہے، ایک ہی بار بات کہی گئی کہ احسان کرو. ٹھیک ہے، حسن سلوک کرو، اور اس کو جو ہے سبھی کے ساتھ اٹیچ کیا گیا. اور صرف والدین کے بعد احسان کی بات اس وجہ سے آئی ہے کیونکہ آپ دیکھیں کہ یہ جو قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں یا پھر بہت زیادہ عزیز ہو جاتے ہیں نا انسان کو. ٹھیک ہے، اور یتیم مسکین کو بھی کیا ہے انسان دے دیتا ہے، لیکن والدین سے کیا ہو جاتا ہے، والدین ظاہر ہے پاس میں رہتے ہیں اور گھر میں ہی رہ رہے ہوتے ہیں، تو آپس میں کیا ہو جاتی ہے، کھٹ پٹ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو جب ایسا ہوتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے، پھر وہ احسان کی روش جو ہے انسان چھوڑنے لگتا ہے. تو سب سے پہلے امپورٹنس والدین کو دی گئی اور ساتھ ہی احسان کا ورڈ وہاں پر جوڑ دیا گیا، اس کے آگے چیزیں رکھی گئیں. ٹھیک ہے، تو ان کے ساتھ بھی کیا کرنا ہے، ذی القربہ احسانہ ہے نا، والیتامہ احسانہ، والمساکین احسانہ. اس طرح سب کے ساتھ کیا ہے، احسان کرو احسان کرو احسان کرو. اور احسان ہم پڑھ کر آ چکے ہیں لاسٹ کلاسز میں، تو وہ وہی والا احسان ذہن میں رکھیے گا، وہ والا احسان نہیں جو احسان جتانے والا احسان ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اردو والا احسان نہیں بلکہ عربی والا احسان. تو آپ دیکھیں کہ ذی القربہ میں ماں اور باپ کے جو دونوں طرف کے رشتہ دار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ شامل ہیں. یعنی کہ ماں کی طرف کے بھی رشتہ دار شامل ہیں اور باپ کی طرف کے بھی رشتہ دار شامل ہیں. اچھا آپ دیکھیں کہ ہماری سوسائٹی میں اس چیز کو لے کر بہت بیاس ہے نا. ایون خاص طور پر جو مائیں ہوتی ہیں ہے نا، مدرز جو ہوتی ہیں، وہ بچوں کو باپ کے رشتہ داروں سے، اور کہیں باپ جو ہے وہ ماں کے رشتہ داروں سے بچوں کو کیا کر دیتے ہیں، متنفر کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو چاہے سسرال والے آپ سے اچھا سلوک نہ بھی کریں، ٹھیک ہے، انہوں نے اچھا آپ کے ساتھ رویہ نہیں بھی کیا ہو، تب بھی آپ ان سے یا آپ کی اولاد ان سے انتقام لینے کی پالیسی پر نہیں چلیں. ٹھیک ہے، نہ یہ آپ کے لیے اچھا ہے اور نہ ہی آپ کی جو اولاد آپ کو اللہ تعالیٰ نے آپ کی گود میں رکھی ہے اس کی تربیت کے لیے اچھا ہے. ٹھیک ہے، آگے بات سمجھ میں. تو دونوں طرف ایکولی رہیں، اور جس طرح سے ماں کے رشتہ داروں کی امپورٹنس ہے اسی طرح سے باپ کے رشتہ داروں کی بھی امپورٹنس ہے. ٹھیک ہے، تو نہ ماں اعتدال سے ہٹے اور نہ ہی باپ کیا کرے، اعتدال سے ہٹے. اچھا، اب ان لوگوں کے ساتھ یعنی کہ جو 3 کیٹیگریز اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہمیں بتائی ہیں کہ ان کے ساتھ احسان کرنا ہے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، تو کیا شکل رہے گی احسان کی؟ ٹھیک ہے، تو اس سے پہلے بھی ہم پڑھ کر آ چکے ہیں بہت ساری چیزیں، لیکن اب پھر سے ایک بار دیکھتے ہیں. دیکھیں، ان کو حسب طاقت کوئی بھی خیر پہنچائی جائے. ٹھیک ہے، کوئی بھی خیر، یعنی کہ جو بھی بھلائی آپ کی طرف سے جا سکتی ہے ان کے لیے، آپ وہ بھلائی ان کو پہنچائیں. اور پلس صرف بھلائی نہیں پہنچائیں بلکہ آپ کی طرف سے جو تکلیف ان کو جا سکتی ہے اس سے بھی بچا جائے. ٹھیک ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم بھلائی تو بہت کر رہے ہوتے ہیں لیکن ساتھ ہی کیا کر رہے ہوتے ہیں، تکلیف دے رہے ہوتے ہیں نا. ٹھیک ہے، تو تکلیف نہیں دی جائے بلکہ کیا کرا جائے، تکلیف دینے سے بچا جائے، خیر بھی پہنچائی جائے، تکلیف دینے سے ہی بچا جائے. یہ ہے افضل کنسیپٹ احسان کا.
ٹھیک ہے. کچھ علماء اس کی بہت ساری چیزیں اس کے اندر لکھتے ہیں، تو اس کے کچھ پوائنٹس بھی دیکھ لیجئے. کہتے ہیں کہ رشتہ داروں کو مال دے کر ان سے صلہ رحمی کی جائے. ٹھیک ہے، مال کے ذریعے ان سے صلہ رحمی کی جائے. اور صرف آپ دیکھیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ غریب رشتہ داروں سے احسان کا رویہ اختیار کرو، غریب یتیموں سے احسان کا رویہ اختیار کرو. ٹھیک ہے، سمپلی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہہ دیا کہ بس رشتہ داروں سے، یتیموں اور مسکینوں سے. ٹھیک ہے، تو چاہے وہ رشتہ دار غریب ہوں، چاہے وہ امیر ہوں، ٹھیک ہے، جو بھی آپ کی طاقت بن پاتی ہے اس کے ذریعے ان سے صلہ رحمی کی جائے. پھر ان کی ضرورت پڑنے پر ان کی مدد کی جائے. ٹھیک ہے، کسی کو کھانے کا بندوبست کرا دیا جائے، کسی کے اسکول کی فیس بھر دی جائے، کسی کے علاج کا بندوبست کرا دیا جائے، کسی کی اور کسی طرح سے کیا کی جائے، ان کا دل رکھا جائے. ٹھیک ہے، تو ان کی ضرورتوں پر ان کی مدد کی جائے. پھر ان سے ملاقات کی جائے. ٹھیک ہے، اور یہ چیز آج کل بالکل ہی سوسائٹی سے اگر دیکھا جائے تو غائب ہی ہو چکی ہے جب سے موبائل فونز وغیرہ آئے ہیں. ٹھیک ہے، تو اگر اب ملاقات کی بات اگر کی جائے تو اب ملاقات آپ فون پہ بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، فون پہ تو کوئی ایسی مشکل کی بات ہے بھی نہیں. گھر جانے کے لیے تو آپ کو جانا پڑتا ہے نا، پریشان ہونا پڑتا ہے، لیکن فون پہ تو آپ کر سکتے ہیں ملاقات. ٹھیک، پھر ان سے خندہ پیشانی سے ملا جائے. ٹھیک، خندہ پیشانی سے ملا جائے یعنی کہ یہ نہیں اڑ دکھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، تکبر میں پڑے ہیں، ذرا سا کچھ اللہ تعالیٰ نے نواز دیا ہے تو پھر اس کے ہی زوم میں اسی میں لگے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، یا پھر کسی سے حسد کر رہے ہیں، آپ کے پاس کچھ نہیں ہے تو آپ سامنے والے سے حسد کر کے مل رہے ہیں. ہاں، مائک بند کر لیجئے پلیز. تو آپ دیکھیں کہ اس طرح سے رویہ نہیں کرنا ہے. پھر ان کے حق میں دعا کرنی ہے. آپ کے رشتہ دار جو یتیم اور مسکین سوسائٹی کے ہیں ان کے حق میں آپ نے کیا کرنی ہے؟ دعا کرنی ہے. اور یہ بہترین چیز ہے جو آپ کسی کو دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ دیکھیں کبھی کبھی ہمارا دل اپنے لیے بھی دعا کو نہیں چاہتا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور ہم کسی کے لیے دعا کر دیتے ہیں تو یہ اتنی اچھی بات ہوتی ہے کہ کہیں پر بھی اس طرح کی خیر نہیں مل سکتی. پھر آپ دیکھیں کہ تحفے تحائف دیے جائیں، ہے نا، گفٹس دیے جائیں تاکہ ان کے اندر کیا ہو، اس سے محبت. پھر شفقت سے، نرمی سے ملا جائے. ادب اور احترام چہرے پر مسکراہٹ کے ساتھ ملا جائے. ٹھیک ہے، منہ بنا کر نہیں. آ رہی بات سمجھ میں؟ ٹھیک ہے، اور دل جو ہے وہ برا کر کے ان سے نہیں ملا جائے بلکہ چہرے پر. آپ دیکھیں سامنے والا آپ کے لیے کیا سوچتا ہے، سامنے والا آپ کے لیے کیا سمجھتا ہے، سامنے والا جو ہے آپ کے بارے میں دل میں کیا رکھا ہوا ہے. آپ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے. آپ کا اپنا کیا ہونا چاہیے؟ نرمی والا، شفقت والا معاملہ، ادب اور احترام والا معاملہ اگر آپ کے بڑے ہیں، اور پیار سے اگر وہ آپ کے چھوٹے ہیں تو ملا جائے. ٹھیک ہے، اچھا آپ دیکھیں کہ ذی القربہ جو قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی ہم کیا کرتے ہیں؟ احسان تو نہیں کرتے نا. احسان کا کنسیپٹ اپنے ذہن میں رکھیے جو ہم نے پڑھ کر آئے ہیں. ابھی ہم 2 بار سے احسان پڑھ رہے ہیں. احسان ہم نے کیا پڑھا تھا احسان کے بارے میں؟ کہ ایکسٹرا کرنا، ہے نا، حق سے زیادہ دینا. ٹھیک ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ عدل کر رہے ہوتے ہیں. اگر کسی نے ہمارے ساتھ کچھ کیا تو ہم بھی جو ہے ویسے ہی کریں گے، ہے نا. وہ نہیں آئی تو میں کیوں جاؤں، وہ بات نہیں کر رہی تو ہم کیوں کریں، یہ والی بات ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو معاف کر دیں. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح راستے کی توفیق عطا فرمائے. تو آپ دیکھیں کہ جو کرتا ہوتا ہے، ایون دیکھیں کہ مطلب لوگ کیا کرتے ہیں، شادی میں جو انویلپس آتے ہیں وہ بھی نکال کر اس کے وہ لکھ رہے ہوتے ہیں پیسے کہ انہوں نے اتنے دیے تھے، انہوں نے اتنے دیے تھے تو ان کو اتنے ہی دیے جائیں گے. ٹھیک ہے، اگر آپ کے حالات بہت اچھے بھی ہیں تب بھی آپ اتنے ہی دیں گے، اور آپ کے حالات بہت ڈاؤن بھی ہیں چاہے کہیں سے لا کر دیں تو آپ اتنے ہی دیں گے. یہ والی بات ہے نا. ٹھیک ہے، تو بدلہ نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے، وہ ہمیں بلا لیتے ہیں تو ہم بھی ان کو بلا لیتے ہیں، ہے نا. وہ ہمیں سلام کر لیتے ہیں تو ہم بھی سلام کر لیتے ہیں. وہ ہمیں گفٹ دے دیتے ہیں تو ہم بھی ان کو گفٹ دے دیتے ہیں. وہ ہماری دعوت کر دیتے ہیں تو ہم بھی ان کی دعوت کر دیتے ہیں. تو یہ صلہ رحمی نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ تو عدلے کا بدلہ ہو گیا. ٹھیک ہے، یہ صلہ رحمی کہاں سے ہو گئی؟ بخاری کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلہ رحمی کرنے والا اصل میں کون ہوتا ہے؟ دیکھیے، صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے جب اس سے صلہ رحمی والا معاملہ نہیں کیا جا رہا ہے تب بھی وہ صلہ رحمی کرے، تب بھی وہ جوڑ کر رکھے. ٹھیک ہے، اصل میں صلہ رحمی کرنے والا وہی ہے. آگے بات سمجھ میں؟
کہ جب اس سے نہیں ملا جا رہا، جب اس سے بات نہیں کی جا رہی، جب اس کو نہیں بلایا جا رہا، جب اس کو کوئی گفٹ نہیں دیا جا رہا، جب اس کو کوئی سلام نہیں کیا جا رہا، تب بھی وہ اپنے طور پر کیا کرے، اپنا حق ادا کرتا رہے. ٹھیک ہے، اصل میں صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے. اگر آپ کو کسی نے بلا لیا اور بدلے میں آپ نے اس کو بلا لیا تو یہ پھر احسان نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، یہ ہوگا عدل. ٹھیک، یعنی کہ جب بھی اس سے توڑا جا رہا ہو تب بھی وہ کیا کرے، جوڑ کر رکھے. ٹھیک ہے، کوئی کچھ بھی کرے ہم جڑے رہیں، دل میں کیا ہے، اللہ کا ڈر لے کر، اللہ تعالیٰ کا خوف لے کر سوچتے رہیں. پھر آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی اللہ اور آخرت کے دن، متفقن علیہ حدیث ہے. ٹھیک ہے، بخاری اور مسلم دونوں کی حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی بھی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے صلہ رحمی کرنی چاہیے. یعنی کہ ایمان کا تقاضا ہے، آپ کے ایمان آپ سے ڈیمانڈ کرتا ہے آپ کا کہ آپ کیا کریں، صلہ رحمی کریں. ٹھیک ہے، ایمان ہے ہمارے پاس یا نہیں ہے، بتائیں. ایمان ہے کا دعویٰ ہے نا ہمارے. ٹھیک ہے، بہت بڑا دعویٰ ہے نا، ہم سے اچھا تو کسی کا ایمان ہے نہیں، الحمدللہ. تو ہاں جی، پھر کیا کرنا ہے ہمیں، صلہ رحمی. اگر ایمان ہے تو پھر صلہ رحمی کرنی ہے. اچھا، اب دیکھیں کہ اگر کوئی چیز ٹوٹتی ہے وہ تو کیوں ٹوٹتی ہے. ٹھیک ہے، اگر ہم بات کریں رشتہ داریوں کی یا پھر ہم بات کریں کہ اپنے کانٹیکٹس کی، تو وہ اکثر کیوں ٹوٹتے ہیں، جب ہم کنیکٹڈ نہیں رہتے ہیں. ٹھیک ہے، ملتے جلتے نہیں ہیں، بدگمان ہوتے ہیں، رشتہ داروں سے حسد کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کی کیئر نہیں کرتے، ان کے خوشی میں، ان کے غموں میں شریک نہیں ہوتے. اسی طرح ایک ایک کر کے کیا ہوتا ہے، پھر ختم ہی ہو جاتا ہے تعلق، ہے نا، ایسے ہی ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے، تو یاد رکھیے اب یہ چیزیں نا جوڑنے سے جڑتی ہیں. ٹھیک ہے، ایفرٹس کرنے سے، آپ کو ایفرٹس لگانی پڑتی ہیں، یہاں پر محنت کرنی پڑتی ہیں. ٹھیک ہے، تو ٹائم نکالنا پڑتا ہے نا، ٹائم بھی نکالنا پڑتا ہے، پیسے بھی خرچ کرنے پڑتے ہیں، اور اپنے جسم کو بھی تھکانا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، اور آپ دیکھیں کہ آج کل تو لوگوں کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہے کہ وہ کہیں جائیں اور بار بار جائیں. ٹھیک ہے، تو لیکن اب دیکھیں آج کل ہر کوئی بیمار بھی ہے نا، تو بیمار کی عیادت کرنے کا بھی کتنا زیادہ کہ ایک مسلمان پر حق ہے. ٹھیک ہے، پھر خوشی اور غم اگر کوئی انوائٹ کر رہا ہے آپ کو، تو انویٹیشن ایکسیپٹ کرنا بھی کیا ہے، حق ہے نا ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر، رائٹ ہے. ٹھیک، پھر اگر وہ فوت ہو گیا ہے تو اس کے جنازے میں شرکت کرنا، پھر اس سے جب ملنا تو اس کو سلام کرنا، یہ ساری ہی چیزیں حق بھی ہیں اور پھر ایفرٹ بھی مانگتی ہے، محنت بھی مانگتی ہے. بنا محنت کے آپ یہ سارے کام نہیں کر سکتے. ٹھیک، تو آپ کو ایفرٹ کرنی پڑتی ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ اپنے زبان سے، اپنے ہاتھ پیروں سے، اپنے رویوں کے ساتھ ان کے ساتھ احسان والا معاملہ کریں، نہ تکبر ظاہر کریں، نہ ان کے سامنے جو ہے اپنے آپ کو بڑا بنا کر بتائیں. ٹھیک ہے، ورنہ اس طرح بھی کیا ہوتے ہیں، بہت سارے رشتہ دار دور ہو جاتے ہیں. اور یاد رکھیے یہ جو قریب کی بات اللہ تعالیٰ نے کری ہے، قریب جو ہے، جو جتنا قریب ہے اس کا اتنا ہی زیادہ حق ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ماں باپ کے بعد سب سے قریب کون ہوتا ہے؟ ماں باپ کے بعد سب سے زیادہ قریب ہمارے کون ہوتا ہے؟ بہن بھائی ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے، بہن بھائی ہوتے ہیں، پھر خالہ، ماموں، پھپھو، چاچا، یہ ساری رشتے جو آتے ہیں ہمارے، ان لوگوں کا پھر آگے کزنس وغیرہ کا. ٹھیک ہے، پھر اسی طرح جو ہسبینڈس کے وہ ہیں رشتے دار، ہسبینڈ کے بھائی بہن ہیں، ہسبینڈ کے خالہ ماموں ہیں، ہسبینڈ کے چاچا پھپھو اور ان کے کزنس ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ بھی شامل ہوتے ہیں ساتھ ہی. اچھا، ہم لوگ کیا کرتے ہیں جب الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین کی سمجھ دی، ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اپنے بھائی بہن سے اور اپنے خالہ ماموں یہ سب، ٹھیک ہے، خیر پردہ تو نہیں ہوتا ہے اسی لیے پردہ نہیں کرتے، لیکن آپ دیکھیں کہ جو ہسبینڈ کے رشتہ دار ہوتے ہیں ان سے ہمارا ایسا والا حساب ہو جاتا ہے کہ ہم ان کے سامنے بھی جانا پھر یہ کرنے لگتے ہیں کہ ہمیں پسند ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پردے میں رہ کر آپ کو جانے کی اجازت دے رکھی ہے. یہ تو نہیں کہا ہے کہ آپ کمرے میں بند ہو کر بیٹھ جائیں، کچن میں گھس ہی رہیں، ان کے سامنے ہی نہیں نکل کر آئے کہ نہیں ہمارا بھائی ان سے پردہ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ احسان والا سلوک، یہ تو ان کو آپ دیکھیں ایک گھر جو ہے نا وہ عورت کا گھر کہلایا جاتا ہے.
ٹھیک ہے، اگر کوئی آپ کے گھر آپ کے ہسبینڈ نے آپ اپنے رشتہ داروں کو کسی کو انوائٹ کیا ہے تو وہ گھر آپ سے گھر ہے، ٹھیک ہے، جب تک آپ آ کر نہیں بیٹھیں گی، جب تک آپ ان سے بات چیت نہیں کریں گی، اور بات چیت یہ تھوڑی کہ آپ ان سے ہنسی مذاق کریں، یہ تھوڑی کہا جا رہا ہے آپ سے کہ آپ ان سے بیہودہ باتیں کریں یا ادھر ادھر کی باتیں کریں، بلکہ بات چیت میں کیا آ جاتا ہے، آپ سلام کریں ان سے، ان کی خیر خیریت لیں، ہے نا، ان کو اچھے سے کھانا سرو کریں، اچھے سے بات چیت ان سے کر لیں، ٹھیک ہے، ان کے حالات پوچھ لیں کہ بھئی کیا حالات چل رہے ہیں، یہ سب باتیں، ٹھیک ہے، یہ نہیں بیہودگی اور الٹی سیدھی باتیں ان سے کریں۔ تو اکثر ہمارے ساتھ یہی ہوتا ہے کہ ہم کیا کرنے لگتے ہیں کہ جب دین کی طرف آتے ہیں تو پھر ہمارا سبھی سے پردہ ہو جاتا ہے، نہ ہم بات کریں گے نہ ان کے سامنے ہی جائیں گے، ٹھیک ہے، تو اس طرح سے ہمیں نہیں کرنا ہے۔ تو جو ہسبینڈ کی طرف کے بھی رشتہ دار ہیں ان سے بھی ہمارا برابر کا سلوک بنتا ہے، جیسے کہ ہم اپنے بھائی بہنوں سے ٹریٹ کرتے ہیں ویسے ہی ان کے بھائی بہنوں سے ہم ٹریٹ کریں گے۔ تو امام نووی کہتے ہیں کہ یہ مستحب ہے نیکی میں ماں کو مقدم رکھا جائے، پھر باپ کو مقدم رکھا جائے، پھر اولاد کو مقدم رکھا جائے، پھر دادا دادی نانا نانی، پھر بھائی بہنوں کو مقدم رکھا جائے، ٹھیک ہے۔ تو اگر کسی کے دادا دادی یا نانا نانی حیات ہیں تو ان کے ساتھ بھی کیا کیا جائے گا، جیسے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کرنے کا معاملہ ہے ان کے ساتھ بھی ایسے ہی کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ امام نووی، نون واو واو یا، ٹھیک، اچھا، تو یہ سیکوینس انہوں نے بتایا ہے، ماں، پھر باپ، پھر اولاد، پھر دادا دادی نانا نانی، بھائی بہن، ٹھیک ہے۔ اچھا، آپ دیکھیں کہ اگر جیسے میں ابھی نامحرم کی، غیر محرم کی بات کر رہی تھی، تو اگر رحم کے رشتوں میں کوئی غیر محرم رشتہ دار بھی ہیں تو اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کیا جائے گا، جیسے ان میں ہمارے کزنس آ جاتے ہیں، دیور جیٹھ وغیرہ آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو منہ موڑ کر نہیں بیٹھا جائے گا ان سے، بلکہ ان سے بھی حسن سلوک والا معاملہ ہی کیا جائے گا۔ اچھا، حدیث میں آتا ہے کہ اپنے رشتہ داریوں کو تازہ رکھو چاہے سلام کے ساتھ ہی کیوں نہیں، ٹھیک ہے، آپ کا کچھ بھی من نہیں کر رہا کرنے کو، اور نہ آپ کے پاس کچھ ہے دینے کو، نہ مال ہے، نہ طاقت ہے، نہ خدمت ہے، نہ آپ کے پاس آپ کچھ گفٹ دے سکتے ہیں، کچھ بھی آپ کا دل ہی نہیں چاہ رہا کچھ بھی کرنے کو، تو سلام ہی کر لو، ٹھیک ہے۔ خیر، آپ دیکھیں کہ سلام بہترین دعا ہے نا، آ گئی بات سمجھ میں، اور دعا دینا بھی کیا ہے، بہت بہترین تحفہ ہے، آپ کسی کو دے سکتے ہیں، بہت بہترین گفٹ ہے جو آپ کسی کو دے سکتے ہیں، اور اتنی پیاری سلام تو دعا ہوتی ہے نا، تو دعا ہی کیا ہے، اگر سلام کر لو ان کے لیے، دعا کر لو، یہی جو ان کے بہت ساری چیزیں جو پیسوں کی بھی نہیں آتی ہیں، ٹھیک ہے، انسان کی جو دل سے نکلی ہوئی دعائیں ہیں وہ انسان پیسے خرچ کر کے بھی نہیں دے سکتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ جب یہ آیت اتری نا، جب آپ 4 پارہ کھولتے ہیں، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، ٹھیک ہے، تم ہرگز بھی نیکی کو نہیں پہنچ سکتے یہاں تک کہ تم اس میں سے خرچ نہیں کرو جس کو تم محبت کرتے ہو، جس کو تم بہت زیادہ پسند کرتے ہو۔ تو ایک صحابی تھے ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور کیسے ایمان ہوتے تھے نا ان کے کہ بس انہوں نے آیت سنی اور فوراً چاہتے تھے کہ بس ہم فوراً سے عمل کر لیں، تبھی تو اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ اکرام کو جو ہے ہمارے لیے عمل کا دار و مدار بنایا ہوا ہے نا، کہ اگر آپ عمل کریں گے تو پھر ان کے عمل جیسا آپ کا عمل ہونا چاہیے، ہے نا، ان کے لیول کا ہونا چاہیے۔ تو آپ دیکھیں کہ ایک صحابی تھے ابو طلحہ انصاری، تو وہ آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور ان کا ایک بہترین باغ تھا، بہت اچھا باغ تھا، فروٹ فل بھی تھا، فصل بھی کافی اچھی آیا کرتی تھی اس میں، اور جو ہے وہ اس میں کنواں بھی تھا ایک میٹھے پانی کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں پر جایا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو وہ آپ آئے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور انہوں نے کہا کہ جو ہے میں یہ اپنا باغ اللہ تعالیٰ کے راستے میں دینا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب دینے آئے تھے یہ کس کے راستے میں، اللہ تعالیٰ کے راستے میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو تم اپنے رشتہ داروں میں بانٹ دو، ٹھیک ہے، اگر تم دینا چاہتے ہو تو تم اللہ کے راستے میں دیکھیے خرچ نہیں کروایا ہے نا، بلکہ کس کو دے دو، اپنے رشتہ داروں میں بانٹ دو۔ پھر انہوں نے ایسا ہی کیا۔ تو آپ دیکھیں کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں دینا بہت آسان ہوتا ہے، مسجدوں میں دینا، مدرسوں میں دینا، یہ سب بہت آسان ہوتا ہے، مین مشکل جہاں پر آتی ہے وہ ہوتی ہے رشتہ داروں کو دینے میں، ٹھیک ہے۔ تو جو نیکی نا جتنی مشکل سے کی جائے، یاد رکھیے ہمیشہ کہ جو نیکی جتنی مشکل سے ہو رہی ہے اس نیکی کا اجر بھی اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے، اور اس نیکی کا فائدہ بھی اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آسانی والی نیکی تو ہر کوئی کر لیتا ہے نا، ٹھیک ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ
جب یہ آیت نازل ہوئی خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین، ٹھیک ہے، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین، تو جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، بولے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ اس سے رشتہ جوڑیں جو آپ سے کاٹے، اس کو دیں جو آپ کو محروم کرے، اور اس کو درگزر کر دیں جو آپ پر ظلم کرے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھیں کتنی بڑی بات ہوتی ہے نا، آسان ہوتا ہے یہ کام، آسان ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جس کے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ گڑبڑ چل رہی ہوگی نا، اس کو پتا، مجھے پتا ہے یہ کام آسان نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی بھی آگے اسٹیپ لینے کے لیے پریشان ہو کہ آگے اسٹیپ کیسے بڑھایا جائے، بہت مشکل کا کام ہوتا ہے، بہت سمجھ لیجئے کہ بس اللہ ہی کسی کو دے دے ہدایت تو وہی کر سکتا ہے، ٹھیک۔ تو آپ دیکھیں کہ اس سے رشتہ جوڑیں جو آپ سے کاٹ دے، ٹھیک، اس سے رشتہ جوڑیں جو آپ سے کاٹ دے، آسان ہوتا ہے۔ آپ سے کوئی کٹ کر چلا جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں خود ہی تو گئے ہیں، ہمیں کیا، ٹھیک ہے، اچھا یہ دور ہے نا۔ اس کو دیں جو آپ کو محروم کر دیں، یعنی کہ جو آپ کو کچھ نہیں دے رہا ہے، جو آپ سے کوئی اچھا سلوک نہیں کر رہا، کوئی اچھا برتاؤ نہیں کر رہا، جو آپ کو کچھ بھی 1 روپے کی بھی رواداری نہیں رکھ رہا، اس کو آپ دیں، ٹھیک ہے، اور اس سے درگزر کر دیں جو آپ پر ظلم کریں، ٹھیک ہے۔ ظلم کرنے والے سے جی، تو یہی میں آپ کو بتا رہی تھی کہ جو ظلم کرتا ہے نا آپ کے اوپر، ٹھیک ہے، اس سے اگنور کرنا بہت بڑی بات ہوتی ہے، اور ہوتا بھی نہیں ہے، بہت مشکل، بہت پہاڑ والے کام ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی لیے جو عفو اور درگزر والا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اس کے لیے ان ذالک لمن عزم الامور، بہت بڑا کام ہے، ٹھیک ہے، بڑے دل والوں کا کام ہے یہ، چھوٹے چھوٹے دل والوں کا کام نہیں ہے۔ تو دل کیا کرنا ہے، ہمیں اپنا بڑا کرنا ہے۔ ظاہر ہے آپ دیکھیں کہ قرآن کون پڑھ رہا ہے، وہ لوگ تو نہیں پڑھ رہے نا جس سے ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ اچھا کر لے، وہ لوگ تو نہیں پڑھ رہے ہیں قرآن، تو ہم پڑھ رہے ہیں نا، تو ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں اس پر جی، تو میں یہ بتا رہی تھی کہ جس پر ظلم ہوتا ہے نا، اس کے لیے تو درگزر والا معاملہ بہت مشکل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت دیکھیے جس وقت یہ آیت نازل ہو رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بہت قریبی کلوز ریلیٹیوز تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ داریاں کاٹ رہے تھے۔ تو کبھی کبھی آپ دیکھیں کہ جب آپ دین کے راستے پر چلتے ہیں تو آپ کے رشتہ دار آپ سے کیا ہونے لگتے ہیں، دور جانے لگتے ہیں نا، ٹھیک ہے، آپ سے ناراض ہونے لگتے ہیں، آپ کو کرٹیسائز کرتے ہیں، آپ پر باتیں بناتے ہیں، آپ پر طعنے کستے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایسے حالاتوں میں اپنے رویے کیا رکھنے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ نارمل رکھنے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارے پاس کتنی بہترین مثال یوسف علیہ السلام کی ملتی ہے نا۔ سارے مرحلے آپ یوسف علیہ السلام کی اگر آپ نے سٹوری سبھی نے سن رکھی ہے، کون ایسا ہوگا جس نے یوسف علیہ السلام کی سٹوری نہیں سنی ہوئی ہے، جو ان کے ساتھ ہوا اور جس مقام پر پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بعد میں پہنچایا، تو اس مقام پہ تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب چل کر ایک دشمن آپ کے سامنے آ گیا ہے جس نے آپ کے ساتھ اتنا زیادہ ظلم، اور ظلم بھی کم تھوڑا بہت لیول والا نہیں بلکہ بہت بڑا ظلم ہے نا، کہ چھوٹے سے بچے کو کنویں میں ڈال دینا ہے نا، پھر کنویں سے اس کا نکالا جانا، پھر بیچ دیا جانا ہے نا، اور نبی کے بیٹے تھے، ایسے کوئی عام پرسنالٹی نہیں تھی، ایک بڑے نبی کے بیٹے تھے نا، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے، پھر وہاں سے بک جاتے ہیں مصر کے بازار میں، پھر آپ دیکھیں کہ وہاں پر سوچیں نا کہ ایک جو رائل فیملی کا بچہ ہوتا ہے اس کے خون میں کتنی رائلٹی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے، پھر باپ بھی اتنے زیادہ محبت کرنے والے تھے، تو ایسے بچے سے تو ایسا بچہ تو بہت ہی کیا ہو جاتا ہے، سینسٹیو ہو جاتا ہے نا، ٹھیک ہے، اس کو چھوٹے چھوٹے غم بھی پہاڑ برابر لگتے ہیں۔ تو سوچئے ان کا کیا حال ہوا ہوگا جس وقت ان کے بھائی ان کو کنویں میں ڈال گئے ہوں گے۔ ہم تو ابھی مطلب یہ سمجھتے ہیں نا کہ ہم پوری سٹوری پڑھ کر یہ سمجھتے ہیں ہاں اچھا بہت اچھا ہو گیا ان کے ساتھ تو بعد میں، لیکن اس وقت ان کے دل کی کیفیت سمجھ سکتے ہیں ہم کہ کیا ہو رہی ہوگی، ٹھیک ہے۔ پھر بیچ دیے جاتے ہیں، پھر وہاں سے ادھر پہنچ جاتے ہیں، گھر میں پہنچ جاتے ہیں، ظاہر ہے وہاں کام بھی کرتے ہوں گے ہے نا، پھر کتنی بڑی تہمت لگتی ہے، پھر جیل چلے جاتے ہیں، اتنے سالوں وہاں رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سوچیں کہ یہ ساری مرحلے کاٹنے کے بعد ان کے بھائی جب آن کر ان سے ملتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لنا ولکم، آج تم سے کوئی انتقام نہیں لیا جائے، کھلی چھٹی، ٹھیک ہے۔
تم پر کوئی پکڑ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں بھی معاف کر دے اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی معاف کر دے۔ اور آپ دیکھیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مکہ فتح کیا تھا اور فتح مکہ ہوئی تھی 8 ہجری میں، تو کیا کہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، لا تثریبا علیکم اليوم، آج کے دن تم سے کوئی انتقام نہیں لیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اتنی سخت آزمائشیں جب کسی پر ظلم ہو رہا ہے نا، اتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے، ایسے موقع پر درگزر کر دینا، ٹھیک ہے، ایسے موقع پر درگزر کیا ہوتا ہے؟ اگنور کر دینا، مطلب آپ ایسا ہو گیا جیسے آپ کے ساتھ وہ بات ہوئی نہیں، درگزر عفو اسی کو کہتے ہیں نا، ٹھیک ہے، جیسے آپ نے کبھی دیکھا ہی نہیں، آپ نے کبھی یہ باتیں سنی ہی نہیں، اس کو کہتے ہیں درگزر کرنا، ٹھیک ہے۔ تو اتنے بڑے ظلموں پر بھی انسان ایسا ہو جائے جیسے اس کے اوپر کچھ ہوا ہی نہیں، کوئی اثر ہی نہیں ہوا ہے نا، چکنا گھڑا بن جانا۔ اب مطلب اس چیز کو نا بہت نیگیٹو وے میں لیا جاتا ہے کہ کوئی چکنا گھڑا ہے تو اس کو نا مطلب بے غیرتی کہہ دیا جاتا ہے، یہ تو بغیرت ہے، اور ہمیں بھی یہ لگتا ہے نا، اچھا ہم نے نا برداشت کر لی نا، اگر ہم نے سنی انسنی کر دینا، لوگ بھی یہ کہیں گے بے غیرت ہے، ان کو کوئی غیرت نہیں ہے، ٹھیک ہے، ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا، چکنا گھڑا ہے، لیکن وہ بننا پڑے گا، ٹھیک ہے، اس بات کو بھی ایک کونے کو رکھ کر یہ کرنا پڑے گا، تبھی جا کر یہ ساری چیزیں صحیح ہو سکتی ہیں، اور ہمیں ہی کرنی ہے انشاءاللہ صحیح، ٹھیک ہے۔ اچھا اب دیکھیں کہ جو رشتہ داروں پر خرچ آتا ہے، احسان کا جو معاملہ آتا ہے، اس میں آپ کو ڈبل اجر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ 2 اجر ملتے ہیں، ایک تو صلہ رحمی کا اجر بھی ملتا ہے، دوسرا آپ کو صدقے کا اجر بھی ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری وصیتیں کی تھیں اپنی زندگی میں، اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ داروں کے حق کے برابر میں کیئرفل رہنے کے لیے کہا تھا کہ رشتہ داروں کے معاملے میں کیا رہنا ہے، بہت زیادہ کیئرفل رہنا ہے، رشتہ داروں کے معاملے میں بہت زیادہ جو ہے دھیان رکھنا ہے اس بات کا، ٹھیک ہے۔ اچھا فائدہ کیا ہوگا؟ کوئی فائدہ ہے ان چیزوں کا؟ کچھ فائدہ ہونا چاہیے، ہاں بہت سارے ہیں، ٹھیک ہے۔ سب کے اندر ایک تو محبت بڑھ جائے گی، ہے نا، اور جب انسان کی زندگی میں محبت آ جاتی ہے تو پھر کیا ہوتی ہے، زندگی میں خوشیاں ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جو اپنے رب کا تقوی اختیار کر لے، ٹھیک ہے، اپنے رب سے ڈرنے لگے اور صلہ رحمی کرے، اس کی موت میں تاخیر کر دی جاتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کی موت کو ڈیلے کر دیا جاتا ہے، پھر اس کے مال میں اضافہ کر دیا جاتا ہے اور اس کے گھر والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ظاہر ہے آپ سب سے محبت کریں گے تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی آپ سے محبت نہ کرے، ہے نا۔ پھر عمر میں کیا ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے، رزق میں اضافہ ہوتا ہے، مال اور اولاد میں بھی برکت ہوتی ہے۔ پھر حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نیکی کا بہت جلد اجر مل جاتا ہے، ٹھیک ہے، جس نیکی کا بہت جلد اجر مل جاتا ہے وہ صلہ رحمی ہے، ٹھیک ہے، صلہ رحمی کرنے کا اجر بہت جلدی مل جاتا ہے، یہاں تک کہ کچھ گھرانوں کے لوگ فاجر ہوتے ہیں، فاسق ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، بہت زیادہ گناہ گار ہوتے ہیں، بہت زیادہ نافرمان ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں لگے رہتے ہیں، لیکن جب وہ صلہ رحمی کرتے ہیں تو ان کے مال بڑھ جاتے ہیں اور ان کے افراد کی کثرت ہو جاتی ہے، اولاد اور مال میں برکت ہو جاتی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے نا بہت سارے لوگ نماز بھی نہیں پڑھ رہے ہیں، روزے بھی نہیں رکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں لگے ہوئے ہیں، لیکن آپ دیکھتی ہیں کہ بڑے خوشحال ہیں، بڑے ہی بھائی ان کے یہاں تو بڑے حساب کتاب صحیح ہیں، بڑا اچھا حساب ان کا چل رہا ہوتا ہے، تو وہ کس وجہ سے ہوتا ہے کہ ان کا کہیں نہ کہیں بندوں کے ساتھ اچھا تعلق ہو رہا ہوتا ہے نا، بندوں کے ساتھ بڑے اچھے رہتے ہیں وہ، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر ان کو بہت جلدی دیکھیں، اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک یہ ہے نا کہ پکڑ ہوگی، اب ہم یہ سوچ کر نہیں بیٹھ جائے کہ چلو ٹھیک ہے اللہ کے حق دے یا نہیں دے، ہم بندوں کے دے دیں پہلے، ٹھیک ہے، وہ تو ہے ہی امپورٹنٹ، لیکن یہ نہیں ہے کہ پھر اب آپ اللہ کے حق چھوڑنے لگیں، وہ تو بات ہے، لیکن یہاں پر بات جو کی جا رہی نا وہ یہ کہ جلدی جو اجر مل جاتا ہے، ٹھیک، اور اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں کہ کسی کی کوئی نیکی اپنے پاس نہیں رکھ لیتا، اور بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے کہ ان کو دنیا میں ہی دے دیا جائے اس چیز کا، تو ٹھیک ہے، ان کو دنیا میں اس چیز کا حساب کتاب مل جاتا ہے۔ پھر صلہ رحمی سلامتی کے ساتھ جنت میں لے جانے والا کام ہے، اور قطع رحمی کا وبال انسان دنیا میں ہی دیکھ لے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ کوئی گناہ ایسا نہیں جس کا انجام دنیا میں بھی دیکھے اور ساتھ ساتھ اس کی سزا آخرت میں بھی دیکھے سوائے قطع رحمی، خیانت اور جھوٹ کے. ٹھیک ہے، دنیا میں بھی اس کی سزا مل جاتی ہے. استغفر اللہ ربی اللہم انا نعوذ بک من عذابک، اللہم انا نعوذ بک من عذابک، اللہم انا نعوذ بک من عذابک. تو آپ دیکھیں کہ جو رشتہ داری کاٹتا ہے اس کی سزا اس کو دنیا میں بھی ملتی ہے اور آخرت میں بھی اس کا وبال دیکھے گا. اور ساتھ ہی 2 چیزیں اور ہیں، خیانت اور جھوٹ. ٹھیک ہے، اور قطع رحمی کے لیے آتا ہے کہ وہ کبھی بھی جنت میں داخل، قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو دیکھیں آپ کی کتنی بڑی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے، آپ کو جنت سے جانے سے روک رہی ہے. ظاہر ہے ہم یہاں کلاسز لے رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم جنت کے ہی طلبگار ہیں، اللہ تعالیٰ کی جنت کے جو ہے وہ مانگ رہے ہیں ہم یہاں پر بیٹھ کر کے اللہ تعالیٰ ہمیں کسی نہ کسی طرح کیا کر دے، جنت میں داخل کر دے. ٹھیک ہے، اور اتنا بڑا کام چھوڑ کر جائیں گے تو پھر کیا ہے، جنت تو نہیں ملے گی نا. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں میں سے کسی کو بھی محروم نہیں کرے اتنے بڑے ریوارڈ سے اور صرف اتنی سی باتوں کے پیچھے. ٹھیک، اچھا اب دوسرا کیا ہے، دوسری کیٹیگری جو اس میں رکھی گئی ہے قریبی رشتہ داروں کے بعد ہے یتیموں کا حق. ٹھیک ہے، عہد نمبر 4، یتیموں کے ساتھ کیا کرنا ہے، احسان کرنا ہے. یتیم کون ہوتے ہیں؟ میں بالغ ہونے سے پہلے. اچھا جی ٹھیک ہے، جن کے باپ جو ہیں بچپن میں فوت ہو جاتے ہیں، ابھی جب کہ بچے بالغ نہیں ہوئے ہیں. یہ نہیں کہ 20 25 یا 30 یا 50 سال کے ہو گئے ہیں ہم اور اس کے بعد ہمارے باپ چلے جاتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو یتیم کہنے لگے. ٹھیک ہے، تب ہم یتیم نہیں ہیں، بلکہ جن کے باپ بچپن میں ہی فوت ہو جاتے ہیں وہ جو محروم ہیں کس چیز سے، شفقت اور محبت سے محروم ہے. ٹھیک ہے، کہتے ہیں نا کہ جانوروں میں جن کی ماں فوت ہو اس کو یتیم کہتے ہیں، کیونکہ عموماً آپ دیکھیں کہ ماں ہی جانوروں کو پال رہی ہوتی ہے، باپ کا تو پتہ ہی نہیں ہوتا. استغفر اللہ ربی من کل سمع تو بولے جانوروں کا باپ یہ والا حساب رکھا ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے، ہے نا، کہ ان کا باپ ہو اور ماں ہو. ماں ہی کیا کرتی ہے، بچوں کو پالتی ہے. ٹھیک ہے، اور آپ نے کبھی دیکھا ہوگا ہمارے یہاں تو ہر مطلب ٹھنڈ سٹارٹ ہوتی ہے اور یہاں پہ خالی وہ جگہ پڑی ہوئی ہے تو وہاں پر تو نرسنگ ہوم ہی بنا لیتے ہیں کتے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ابھی بھی ہے، مطلب ایک ماں ہے اور اس کے کچھ بچے ہیں. تو میں دیکھ کر حیران ہو جاتی ہوں کہ ابھی کچھ دنوں کے بعد جب یہ بچے بڑے ہوں گے تو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ کون کس کا بچہ تھا اور کون کس کی ماں تھی. لیکن ابھی تو وہ اتنے حساب سے ان کو رکھی ہوئی ہے، اتنے حساب سے رکھی ہوئی ہے کہ کچھ مت پوچھو. ٹھیک ہے، تو جانوروں میں جن کی ماں فوت ہو جاتی ہے ان جانوروں کو یتیم کہا جاتا ہے. لیکن کیوں؟ اس وجہ سے کہ عام طور پر ماں ہی کیا کرتی ہے، انہیں پالتی ہے، باپ تو چھوڑ کر چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ ہے انسان ہے تو دیکھا جائے تو باپ ہی کیا کرتا ہے، سہارا ہوتا ہے نا، باپ ہی پالتا ہوتا ہے بچوں کو. اور باپ جب چلا جاتا ہے تو پھر بچے کیا ہو جاتے ہیں، محروم ہو جاتے ہیں شفقت سے اور محبت سے. ٹھیک ہے، ماں کتنی بھی اسٹرانگ ہو لیکن بچوں کے ساتھ پھر وہ والا حساب کتاب نہیں رہتا. اور مسکین کون ہے؟ مسکین کسے کہا جاتا ہے؟ جیسے کہ ہم مسکین ہیں پر ہم لوگوں کے سامنے مطلب کہہ نہیں سکتے، بول نہیں سکتے کہ ہماری پاس یہ چیز نہیں ہے. جی، جن کے ماں باپ نہیں ہوتے. نہیں. دیکھیے، ہاں صحیح بتائیں فریدہ، بارک اللہ فیک. مسکین وہ ہوتا ہے جو ضرورت مند ہوتا ہے لیکن وہ کسی کے آگے اپنا ہاتھ نہیں پھیلاتا ہے. ٹھیک ہے، ضرورت مند، ایسا ضرورت مند جو کہ فقیر تو وہ ضرورت مند ہوتا ہے نا جو دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے. ٹھیک ہے، بھیک مانگتا ہے. لیکن مسکین وہ محروم ہوتا ہے مالی طور پر، خالی ایسا انسان جو آپ دیکھیں کہ جس کے پاس صرف اتنا ہوتا ہے کہ وہ اپنی بیسک نیڈز پوری کر لے، مطلب آج کا کھانا ہے تو آج کا کھانا کھا لے. ٹھیک ہے، کل کا کچھ نہیں پتہ. یا پھر ایکسٹرا برڈن اگر آ گیا، جیسے مان لیجیے اس کی تعلیم کا خرچہ ہے نا، اس کے بچوں کی تعلیم کا خرچہ ہے اور علاج کا خرچہ ہے. ٹھیک ہے، ایکسٹرا خرچے جو آ جاتے ہیں وہ اٹھا نہیں سکتا اپنے طور پر. ٹھیک ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں، مسکین کہتے ہیں. لیکن وہ کسی کے آگے کیا ہے، ہاتھ بھی نہیں پھیلاتا ہے. تو جس کے پاس اتنا مال نہ ہو کہ وہ اپنے اوپر، اپنے گھر والوں پر ایکسٹرا خرچ کر سکے، وہ کون ہوگا، مسکین ہوگا. اور یہ بھی ظاہر ہے یتیم بھی کیا ہو گئے، محروم ہو گئے، اور مسکین بھی کیا ہوتا ہے، محروم ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان محرومین کے ساتھ حسن سلوک سکھایا ہے، اس کا حکم دیا ہے.
ٹھیک ہے، بس ان کو ایسے سمجھیں جیسے یہ چلتے پھرتے بینکس ہیں آپ کے. ان پر اگر آپ انویسٹ کریں تو آخرت میں آپ کا جو بینک ہے اس میں اجر میں اس اکاؤنٹ میں آپ کے سیونگ اکاؤنٹ آپ کا کھل جائے گا اور اس میں اضافہ ہوتا ہی چلا جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا ہوتا کیا ہے، آپ اچھا سلوک تو کر لیتے ہیں لیکن اس میں کوئی فیل نہیں ہوتی ہے نا. اس کی بجائے یہ سوچیں کہ یہ میرے انویسٹمنٹ ہے. ٹھیک ہے، میں ان کی ہیلپ نہیں کر رہی ہوں دے کر ان کو یا کچھ ان کے اوپر احسان کر کے، بلکہ میں اپنے ہی اوپر احسان کر رہی ہوں. ٹھیک ہے. پھر جب آپ یہ فیل رکھیں گے نا کسی کی مدد کرنے میں اور کسی یتیم کا سہارا بننے میں، کسی مسکین کا سہارا بننے میں، آپ کے اندر جب یہ والی فیلنگ ڈیولپڈ ہو جائے گی، ٹھیک ہے، یہ والا احساس آپ کے اندر آ جائے گا، پھر آپ کبھی اس کام کو نہیں چھوڑیں گے. ٹھیک ہے. یہ سوچیں اس امید کے ساتھ کہ اس کو میں کروں گی اللہ مجھ سے راضی ہوگا. ٹھیک ہے. کسی اور کی مدد کیا ہو جاتی ہوگی، ہے نا، ہماری چھوٹی سی مدد میں کس کی کیا زندگی چل جاتی ہوگی، کچھ نہیں. ٹھیک ہے. لیکن ہمارا آخرت کا بھلا بہت بڑا ہوتا ہوگا. ٹھیک ہے. ایک کھجور کا ٹکڑا بھی انسان سچے دل سے اللہ کے راستے میں لگاتا ہے تو قیامت کے دن وہ کیا بن جائے گا، احد پہاڑ بن جائے گا. ٹھیک ہے. تو یہ احد پہاڑ کس کو فائدہ دے گا، اس یتیم کو فائدہ دے گا یا آپ کو فائدہ دے گا، اس مسکین کے کام آئے گا یا آپ کے کام، ہمارے اوبویسلی ہمارے کام آئے گا. ٹھیک ہے. تو اپنے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ جب صدقہ کرتی تھی نا، تو صدقے کے لیے جب حدیث آتی ہے نا کہ جب انسان صدقہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس صدقے کو اپنے دائیں ہاتھ میں لے لیتا ہے. یہ فیل کر کے تو کریں ذرا صدقہ. ٹھیک ہے. کبھی بری چیز دینے کا من ہی نہیں کرے گا پھر. ٹھیک ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ آپ کے پرانے کپڑے آپ نہیں دیں. ٹھیک ہے. یہ والی بات نہیں ہے. پھر بہت سارے لوگ یہ سوچنے لگتے ہیں کہ پرانے کپڑے دیں گے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کو اچھے نہیں لگیں گے. ٹھیک ہے. نہیں ہو سکتا ہے وہ آپ کے کام نہیں آ رہے ہیں تو وہ دوسروں کے لیے کام والے ہوں، ہے نا. تو یہ فیل نہیں، بلکہ یہ سوچنا ہے کہ پرانی چیزوں کے ساتھ کچھ نیا بھی دے دیں. ٹھیک ہے. ساتھ ہی ہاں، اب دیکھیں حضرت عائشہ کے بارے میں آپ کو بتا رہی تھی کہ ظاہر ہے حدیثوں کو سمجھنے والے وہ لوگ بہت ہی بہترین ہوا کرتے تھے نا. آج ہم اس فیل کے ساتھ حدیثیں سمجھ لیں تو ہماری زندگیاں چینج ہو جائیں. تو آپ دیکھیں کہ جب وہ صدقہ کرتی تھی تو خوشبو لگا کر دیتی تھی. ٹھیک ہے. پرفیوم لگا کر دیتی تھیں کہ یہ صدقہ کس کے ہاتھ میں جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں جا رہا ہے. اور اتنی بڑی جس کو مطلب ہم سب سے اکبر سمجھتے ہیں نا، سب سے بڑا سمجھتے ہیں، جس کو ہم جس ہستی کے آگے ہم اپنا سر جھکا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. آج کوئی اپنے بچے بھی اپنے ماں باپ کے آگے سر نہیں جھکاتے، لیکن ظاہر ہے جب چاہے ظاہری طور پر ہی صحیح ہم اللہ کے آگے اپنا سر رکھ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اس ہستی کے سامنے اس ہستی کے ہاتھ میں ہمارا صدقہ جا رہا ہوتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ کتنے بہترین طریقے سے دیتی تھی، ہے نا. اور میں نے اب ایک اسکالر کے بارے میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ جب کوئی فقیر آتا تھا تو اس پر بھی وہ شکر ادا کرتے تھے، الحمدللہ کہتے تھے، اس کا شکریہ ادا کرتے تھے کہ تم نے کیا کیا، میرے اجر میں اضافہ کر دیا، ہے نا. تو چھوٹی سے چھوٹی چیز دیں یا بڑی سے بڑی چیز دیں، اس فیل کے ساتھ دیں کہ یہ میں اپنے لیے فائدہ کما رہی ہوں. ٹھیک ہے. یہ میں اپنی آخرت کا بندوبست کر رہی ہوں، یہ میں اپنے اجر کا انتظام کر رہی ہوں، یہ میں اپنا اکاؤنٹ بھر رہی ہوں. ٹھیک ہے. پھر آپ دیکھیں کہ پھر آپ کا سینس ہی چینج ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو یہ بہت بڑا موٹیو ہے جو میں بس اپنے ہی لیے کر رہی ہوں، کیونکہ یہ مجھ کو جہنم سے نجات دلا سکتا ہے، یہ مجھے اللہ کے ہاں مقام دلوا سکتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ افسوس کی بات ہے، یہ ساری چیزیں ہمیں کب پتہ چلیں گی کہ معاشرے میں کوئی یتیم بھی ہے، کوئی مسکین بھی ہے، یا کوئی ہمارے رشتہ دار ضرورت مند بھی ہے، کب پتہ چلے گا؟ جب ہم کنیکٹڈ رہیں گے، ہے نا. جب ہم معاشرے سے کنیکٹڈ رہیں گے، جب ہم معاشرے سے جڑ کر رہیں گے، جب ہم آس پاس کے لوگوں کو دیکھیں گے کہ ہاں تبھی تو ہمیں پتہ چلے گا نا کہ کوئی ہے جس کو ضرورت بھی ہے. ٹھیک ہے. آج افسوس کے ساتھ لوگوں کو اپنے ہی فیملی میں جو یتیم ہے، جو مسکین ہے، وہی نہیں معلوم ہوتے، وہی نہیں دکھائی دیتے. ٹھیک ہے. تو جب آپ سب سے دور رہیں گے، کسی سے بات نہیں کریں گے، جب کسی کا آپ کو عطا پتہ نہیں ہوگا، تو پھر یہ نیکی کے موقع آپ کو کہاں سے ملیں گے، کہاں سے پھر یہ احسان آپ کر سکیں گے. ٹھیک ہے. پھر تو آپ انہی کو دیں گے نا جو آپ کے در پر آ گیا مانگنے کے لیے. اور مسکین کون ہوتا ہے؟ جو مانگنے نہیں آئے گا وہ آپ سے. ٹھیک ہے. آپ پھر انہی کو دے کر یہ سمجھیں گے ہم نے بہت بڑا کام کر لیا، وہ جو مانگنے آیا تھا ہم نے اس کو بہت کچھ دے دیا. ٹھیک ہے. تو جب آپ احسان کرنے کا سوچتے ہیں تو ضروری ہے ان کے ساتھ کیا کرنا، ویل کنیکٹڈ رہنا.
ٹھیک ہے، اپنی کمیونٹی میں اپنے آس پاس حالات کا کیا کریں، پتہ رکھیں، سیکلیوڈڈ نہیں رہیں، مل جل کر رہیں، ٹھیک ہے۔ بنی اسرائیل سے عہد لیے گئے ہیں، اسی طرح یہی عہد ہم سے بھی لیے گئے ہیں۔ قرآن میں اور حدیثوں میں بہت ساری دلیلیں اس کی موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ یتیم کی پرورش کے بارے میں آتا ہے حدیث میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے جیسے 2 انگلیاں، ٹھیک ہے۔ 2 انگلیاں اٹھائیں اور ان کو الگ کرنے کی کوشش کریں، کتنی الگ ہو سکتی ہیں؟ زیادہ الگ کریں گے ٹوٹ جائیں گی، ٹرائی مت کر لیجیے گا، ٹھیک ہے۔ بہت دور تو نہیں ہو سکتی نا، بہت قریب رہتی ہیں 2 انگلیاں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے گا، اتنے قریب، ٹھیک ہے۔ مگر ہم کیا کرتے ہیں، دیکھیں ہمارا طریقہ یتیم و مسکین کے ساتھ، ہمارے اسٹینڈرڈس الگ، ان کے ہم الگ رکھیں گے، ہے نا۔ ان کے لیے ہمارے گھر کے برتن الگ، ہمارے بیڈ الگ، ہمارے چیئرس الگ، ہماری مسکراہٹیں، ہماری باتیں ان کے ساتھ سب بدل جاتی ہیں، ہمارا بیہیویئر ان کو دیکھ کر بدل جاتا ہے۔ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ ان سے اچھا کر لیا تو یہ ہمیں کیا بدلہ دے دیں گے، یہ ہمارے ساتھ کیا کر لیں گے، ان سے اچھے سے پیش آئے تو ہمیں کیا مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ مسکین اور یتیم ہمیں کیا دے سکتا ہے، ان سے کیا مل جانا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ رشتہ داریوں میں بھی ہر جگہ ہم عدل کر رہے ہوتے ہیں، برابری کا معاملہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہمیں دیں گے کیا، جو ہم ان کو اتنا دے تو یہ ہمیں کیا دیں گے بدلے میں، ٹھیک ہے۔ اور اگر دے بھی دیتے ہیں تو بس ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ ہمارے کسی نہ کسی کام آ جائے، ہے نا، یہی والی بات ہے نا کہ بس کسی نہ کسی طرح یہ ہمارے کام آ جائے، ہم نے ان کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کر دیا تو، ٹھیک ہے۔ یا پھر اس لیے اچھا سلوک نہیں کر رہے ہوتے کہ آج کچھ دے دیا تو کل یہ پھر کھڑے ہو جائیں گے، روز روز تو ہم نہیں دے سکتے بھائی، روز کی جھنجھٹ کون پالے گا، ٹھیک ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، دیکھیے آپ کو کچھ نہیں مل رہا، آپ کو بہت کچھ مل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ظاہر طور پر جو دنیاوی آپ حساب کتاب دیکھتے ہیں تو ہو سکتا ہے دنیاوی حساب میں آپ کو کچھ نہیں مل رہا، لیکن آپ دیکھیں کہ جو مل رہا ہے نا وہ بہت بڑی چیز مل رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یتیم کے سر پر جو ہاتھ رکھے گا اس کے بال برابر اللہ تعالیٰ گناہ جھاڑ دے گا، جتنے بالوں پر اس کا ہاتھ رکھا، بال کتنے ہوتے ہیں آپ کاؤنٹ بھی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ اور گناہ بھی اتنے ہی ہیں نا ہمارے کہ ہم آج کاؤنٹ نہیں کر سکتے، تو اتنے گناہ کیا ہوگا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ معاف کر دے گا۔ پھر آپ دیکھیں کہ دل کی سختی کا بھی علاج ہے جو آپ کو کہیں نہیں ملے گا، دل کی سختی کا علاج آپ کو کہیں نہیں ملے گا، آپ کو انہی جگہوں پر تلاش کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ پھر مسکین کو کھانا بھی کھلانا، ساتھ ہی یہ بھی بہت بڑے اجر کا ثواب ہے۔ ایون آپ دیکھیں کہ بہت سارے گناہوں کا اللہ تعالیٰ نے کفارہ ہی یہ رکھا ہے کہ آپ کیا کریں، مسکینوں کو کھانا کھلائیں، ٹھیک ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ ہاتھ رکھنے کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ لٹرلی ہاتھ رکھیں، ٹھیک ہے، بلکہ ان کا سہارا بنیں، ان کی کیئر کریں، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھیں۔ وہ محبت سے محروم ہوتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ یتیم ہے اگر کوئی تو اس کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے اور پیسے ہی سے اس کی مدد کی جائے، نہیں، بلکہ وہ محبت سے محروم ہوتے ہیں نا، ان سے محبت سے پیش آئے، وہ عزت اور اکرام سے محروم ہو جاتے ہیں، سوسائٹی ان کو اچھا نہیں سمجھتی، دور بھگاتی ہے، وہ عزت اور اکرام کے حقدار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا وَلَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ، ٹھیک، کہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے، ٹھیک، تو عزت اور اکرام سے محروم ہوتے ہیں، ان کی اچھی تربیت اس چیز سے محروم ہو جاتے ہیں، اور یہ یتیم اگر رشتہ دار ہیں تو پھر اس کی پھر ڈبل ذمہ داری آپ پر کیا آ جاتی ہے، بن جاتی ہے، کیونکہ باہر میں نے آپ کو بتایا نا کہ باہر والوں کو دینا آسان ہوتا ہے، رشتہ داروں سے گلے شکوے بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یاد رکھیے ان کے ساتھ احسان صرف وہی کر سکتا ہے جو اپنا بدلہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے چاہتا ہو، ٹھیک ہے، جو یہ چاہتا ہو کہ مجھے میرا بدلہ کس سے ملے گا، اللہ تعالیٰ سے۔ تو آپ دیکھیں اگر آپ لوگوں سے بدلہ چاہنے لگیں تو وہ نہیں مل سکتا آپ کو، آپ یتیم و مسکین سے کیا بدلہ لے لیں گے، کچھ بھی نہیں، نہ تو آپ کو اس حساب سے جو آپ نے دیا وہ بدلہ ملے گا، ٹھیک ہے، آپ نے کچھ خرچ کر دیا وہ بدلہ بھی وہ نہیں دے سکتے، تو خود ہی محروم ہے، خود ہی احساس کمتری کا شکار ہے۔ آپ سوچیں کہ وہ اسٹیٹس مجھے دے دیں جو میرا اسٹیٹس ہے، آپ وہ بھی نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے۔ پریشانیوں میں تو وہ خود گرفتار ہیں، آپ کے لیے کیا آسانی کر سکتے ہیں، ہے نا، تو ان سے ایکسپیکٹیشنز نہیں رکھیں،
ایکسپیکٹیشن صرف اور صرف کس سے رکھنی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، کہ ان چیزوں کا بدلہ اللہ تعالیٰ دے گا ہمیں، ٹھیک ہے۔ پھر یتیم کے ساتھ حسن سلوک میں یہ بھی بات شامل ہوگی کہ ان کے ماں باپ جو بھی پراپرٹی چھوڑ کر گئے ہیں، جو بھی مال و دولت چھوڑ کر گئے ہیں، اور اس کی بھی کیا کریں؟ کیئر کی جائے، ناحق اس کو نہیں کھا لیا جائے، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کئی مرتبہ قرآن میں روکتے ہیں اس بات سے، وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یتیم کے مال کے قریب بھی نہیں جائیں، ٹھیک ہے، یتیم کے مال کے قریب بھی نہیں جانا ہے، ان کے قریب بھی گئے نا آپ تو پھر کھا ہی لیں گے اس کا مال، ٹھیک ہے، ایک روپیہ بھی اس کا جو ہے حرام طریقے سے نہیں لینا ہے، ان کے مال اپنے مال میں ملا کر نہیں کھانا ہے، یہ بھی سورہ نساء کی شروعاتی آیتوں میں آپ کو مل جائے گا کہ ایسا نہیں کریں کہ ان کے مال اپنے مال میں ملا کر کھا لیں، ٹھیک ہے۔ پھر داؤد کہتے ہیں کہ یتیم کی پرورش ایک باپ بن کر کرو، اور یہ جان لو کہ جیسا بو گے ویسا ہی کاٹو گے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اچھی پرورش کرو گے تو پھر اچھا صلہ ملے گا، اور بیکار کرو گے ان کے ساتھ حساب کتاب تو پھر بیکار ہی ملے گا، ہے نا۔ ابو دردہ کہتے ہیں کہ تم یتیم کو خود سے قریب کر لو، اس سے لپٹو، اس کے سر پر ہاتھ پھیرو، اس کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاؤ، اس سے تمہارا دل نرم ہوگا اور تم اپنی حاجت کو پالو گے، ٹھیک ہے۔ فائدہ کس کا ہو رہا ہے؟ یتیم کا فائدہ ہو رہا ہے، یتیم کا فائدہ ہو رہا ہے، مطلب اس سے اتنی افیکشن کرو، اتنی محبت کرو، ہے نا، اپنے ساتھ لپٹا لو، اپنے ہاتھ سے اپنے بچوں کو کیسے کھانا کھلاتے ہیں نا ماں باپ، دیکھیں مطلب ہم ماں باپ ہیں تو ہم اپنے بچوں سے کتنی محبت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کبھی کبھی تو ابھی تو خیر میں نے ان خیالوں کو میں اپنے دل میں لاتی نہیں ہوں، بیچ میں بہت زیادہ یہ والا سچویشن ڈپریشن والی ہو جاتی ہے، کبھی کبھی میں سوچتی تھی ہاں میں مر جاؤں گی تو لوگ پتہ نہیں میرے بچوں کے ساتھ کیسے ٹریٹمنٹ کریں گے، اور یہ چیز اللہ تعالیٰ نے یہ کیفیت انسان کی سورہ نساء میں بیان بھی کی ہے کہ تم خود سوچو کہ تمہارے بچے، تم چلے جاؤ اپنے چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ کے اور ان کے ساتھ لوگ ایسا سلوک کریں تو تمہارے دل پہ کیا گزرے گی، ٹھیک ہے، یہی بات ہے نا۔ تو سوچیں ذرا کہ اللہ نہ کرے اللہ تعالیٰ ہم تمام کے اولادوں، جو اولاد ہیں ان کے ماں باپ کے سائے ان پہ ہمیشہ برقرار رکھے، اپنے سائے میں ان کو پلوائے اور بڑا کرے، ان کی خوشیاں اللہ تعالیٰ سب کو دیکھنا نصیب فرمائے۔ لیکن ایک بار آپ امیجن کر کے تو دیکھیں، جانا تو ہے نا سب کو دنیا سے، ٹھیک ہے، کل آپ اپنے بچے چھوڑ جاتے ہیں اور ان بچوں کے ساتھ کوئی برا سلوک کرے، آپ کو کیسا لگے گا؟ اور جو اس چیز کو نا سوچ لینا، بالکل پورے دل کے ساتھ سوچ لے، تو پھر وہ ہر یتیم پہ احسان کرے گا، ہر یتیم کو جو ہے محبت و شفقت کی نظر سے دیکھے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ یہ کیفیت اللہ تعالیٰ نے بیان کی کہ تم اپنے اوپر رکھ کر سوچو، ہے نا، کہ کیا ہوگا پھر ہماری بات۔ پھر ایک اور جاتا ہے وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، ان سے اچھی بات کہو، خوبصورت بات کہو، ٹھیک ہے، اور یہ نہیں کہ اس کو دیکھنے والا کون ہے، جیسے دل چاہے اس کو ٹریٹ کرو، جیسے دل چاہے اس کے ساتھ سلوک کرو، ٹھیک ہے۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یتیم اس کے ساتھ سختی مت کرو، اس کو جھڑکو مت، ٹھیک ہے۔ ابو بکر بن حفص کہتے ہیں عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی کھانا کھایا کرتے تھے ان کے دسترخوان پہ ایک یتیم ضرور ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی شخص کسی یتیم کو اپنے کھانے میں اس وقت تک شامل رکھتا ہے جب تک وہ خود نہ کمانے لگے، ایسے شخص پر جنت واجب ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ صحابہ اکرام ہوا کرتے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پہ من و عمل کرتے تھے، ہے نا۔ تو کیا کہہ رہے ہیں کہ جب تک وہ کمانے نہیں لگے، جب تک اس یتیم کو اپنے ساتھ کھانا کھلائے، ایسے شخص پر جنت واجب ہو گئی۔ پھر عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، ٹھیک ہے، اور یتیم تھے یہ۔ کہتے ہیں کہ میں چھوٹی عمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں زیر پرورش تھا، کھانا کھاتے وقت برتن میں میرا ہاتھ ادھر ادھر گھومتا، ٹھیک ہے، ظاہر بچے نا کبھی ادھر سے کھا رہے ہیں، کبھی ادھر سے کھا رہے ہیں، کبھی ادھر سے کھا رہے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ بیٹے کھانا کھاتے وقت بسم اللہ پڑھو، دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ اور اپنے آگے سے کھانا کھاؤ۔ بہت ادب کے ساتھ، بہت لحاظ اور بہت شفقت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایٹیکیٹس بھی سکھائے، ٹھیک ہے۔ اور دیکھیں کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، انسان اپنے بچوں کی تو بہت اچھی تربیت کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ اگر کوئی اور بچہ ہوتا ہے گھر میں جس کو پال رہا ہوتا ہے انسان، تو اس کو ادب و تمیز، یہ سب چیزیں، ایٹیکیٹس یہ نہیں سکھا رہا ہوتا ہے نا۔ یہ کتنی بری بات ہے نا کہ کسی بچے کو آپ ادب و تمیز نہیں سکھائیں، ایٹیکیٹ سے خالی رکھیں، ٹھیک ہے۔ ہمیں کیا ہے نا، ہم بس پال رہے ہیں، کھلا رہے ہیں، رکھ رہے ہیں اپنے ساتھ، یہی بہت بڑی بات ہے، ٹھیک ہے، اتنا ہی ہم کر رہے ہیں، یہی بہت ہے۔
ٹھیک ہے، نہ اس کو کپڑے پہننے کا تمیز، نہ اس کو منہ دھونے کا تمیز، نہ اس کو نہانے دھونے کا تمیز. ٹھیک ہے، اپنے بچوں کے ساتھ کیسے ہم کتنا ایک ایک چیز پر دھیان دے رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں کتنی محبت کے ساتھ ادب و تمیز بھی، ایٹیکیٹس بھی ان کو سکھائے. پھر کہتے ہیں اس کے بعد میں ہمیشہ اسی طرح کرتا رہا. ٹھیک ہے، پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ یتیموں کا مورل بھی اپ کرنا چاہیے، ان میں کانفیڈنس بھی بلڈ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، ان کو بڑے بڑے یتیموں کے حالات سنانے چاہیے، جیسے کہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات. ٹھیک ہے، کتنا بھی کچھ تھا، ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی سیلف پٹی کا شکار نہیں تھے. ٹھیک ہے، آگے بات سمجھ میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی احساس کمتری کا شکار نہیں ہوئے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں امام شافعی رحمہ اللہ، ان کے واقعات پڑھیں. امام مالک رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، یہ سب یتیم تھے، ان کی ماؤں نے ان کو پالا، ہے نا. ابن الجوزی بھی کیا تھے؟ یتیم تھے. بڑے بڑے اسکالرس تھے، لیکن انہوں نے دین کی خدمتیں اس طرح سے کی ہے کہ آج کوئی کر نہیں سکتا رتی برابر بھی. بہت بڑے بڑے کام کیے. ٹھیک ہے، تو ان کی سٹوریز سنانا چاہیے تاکہ ان کے اندر بھی کیا ہو، کچھ کرنے کا کانفیڈنس آ سکے. ٹھیک ہے، تو انشاء اللہ تعالیٰ اس میں کچھ اور باتیں رہتی ہیں. ابھی ہماری کلاس کا ٹائم ہو گیا ہے، تو اس کو ہم کل کنٹینیو کریں گے. اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جن کے جو بھی رشتہ دار ناراض ہوں، اللہ تعالیٰ سب کو راضی کر دے. اللہ تعالیٰ ہماری طرف سے جو ہم کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سب مل بانٹ کر رہنے لگے، اور جتنے بھی معاشرے میں یتیم و مسکین ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کا سہارا بننے والا بنائے. آمین یا رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.